بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكار النبي صلى الله عليه وسلم بكوا قال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدعم العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق علیہ. عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. وعن أسيد بن أسيد الطابعي عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننثر شعرا. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول وجبلاه وسيداه أو نحو ذلك إلا أكل به ملكان يلحظانه أهكذا كنت. رواه الترمذي وقال حديث حسن. اللحظ الدفع بجمع اليد في الصدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. انتهى اليوم. ترجمہ و تشریح. باب کا مطلب معلوم ہے کہ نیاحت کے تحریم کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ نیاحت کا نوحہ کرنا حرام ہے. اس سلسلہ میں چند حدیث پہلے گزر چکی ہے اور آج بھی اہم حدیث ہیں. پہلے حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، نام یاد رکھیے گا، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، بلکہ سخت بیمار ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کے اور سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود کے ہمراہ ان کی عیادت کے لیے گئے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے گئے تو ان کے ساتھ کون لوگ تھے؟ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، اتنے افراد ان کے ساتھ تھے. جب ان کے پاس گئے تو ان کو بے ہوش پائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا یہ مر چکا ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو آ گئے، رونے لگے. جب لوگوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں تو سارے لوگوں کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور رونے لگے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تم لوگ نہیں جانتے ہیں، کیا نہیں تم لوگ نہیں سنتے ہو یا سنے ہو کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو پر عذاب نہیں دے گا، نہ دل کی غمزدگی پر اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، لیکن اس کی وجہ سے زبان کی طرف اشارہ فرمایا، کہا اس کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا یا اللہ تعالیٰ رحم کر دے. تو یہ حدیث ہے بخاری و مسلم کی. اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت سخت بیمار ہوئے تو گئے ان سے ملنے. تو ان کے ساتھ ان کے ہمراہ چند صحابہ بھی تھے جن کا نام لیا گیا. تو وہ اس حال میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، ایسا لگا کہ وہ مر گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ مر چکا ہے؟ لفظ ہے اقضا، کیا وہ گزر چکا؟ تو لوگوں نے کہا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب معلوم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ جتنا غیب بتاتے تھے اتنا ہی معلوم ہوتا تھا، اپنی طرف سے کوئی
ایسی کیفیت نہیں تھی جس سے غیب ان کو معلوم ہوتا ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا مر چکا ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے, رو پڑے. تو سارے لوگ بھی رونے لگے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو آنکھ سے پانی آ جائے یا دل میں لوگ پریشان ہو جائے, یعنی اس میں غمزدگی طاری ہو جائے, اس پر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا ہے. عذاب کب دیتا ہے؟ جب زبان سے لوگ بیان کرنا شروع کر دے اس کی تعریف توصیف اور اس کی حمد و ثنا, تب اس پر رونا چلانا شروع کرے, اس پر عذاب دیتا ہے. یہ حدیث گزر چکی, تشریح بھی ہو گئی. دوبارہ آگے چلتا ہوں. دوسری حدیث ہے مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نائحہ معنی ہوتا ہے نوحہ کرنے والی عورت. نوحہ سے نکلا ہوا ہے نائحہ, نوحہ کرنے والی عورت. نوحہ اس کو کہتے ہیں جو مردہ پر بین کر کے روئے. نوحہ کرنے والی عورت مرنے سے پہلے اگر توبہ کر کے نہیں مرتی ہے تو وہ قیامت میں اس حال میں کھڑی ہوگی, قبر سے جو کھڑی ہوگی یا کھڑی ہوگی اس حال میں کہ اس کے اوپر قطران کی اس کا پوشاک ہوگا. اس کا جو ہے پوشاک کنج کا ہوگا, قطران کا ہوگا. قطران کسی کو کہتے ہیں؟ تارکول, جو آج کل ہم لوگ بولتے ہیں نا, اس کو عربی میں قطران بولتے ہیں. حدیث میں بھی یہاں آیا, قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے 14واں پارہ میں کہ قطران کا لفظ جو ہے عمل تارکول کتنا گرم ہوتا ہے, اس کا لباس کسی کے پہنا دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا. پھر اس کے پاس اس کا جو درا ہوگا, درا مانے ایک پوشاک ہوتا ہے جو یعنی جنگ کے لیے جاتا ہے تو لوہے سے پھڑا ہوا جو ہے اس طرح کا, اس کو درا بولتے ہیں عربی میں. کہتے ہیں یہ درا ہوگا اس کو کھجلی کا, اس میں کھجلی ہوگی. تو اس آدمی کو جو عورتیں بیان کرتی ہے تو قیامت میں اس طرح سے اٹھائی جائے گی کہ قطران کا پوشاک ہوگا اور اس کو کھجلیاں لگے گی. کس چیز کی کھجلی والا اس کو وہ درا پہنایا جائے گا. اللہم احفظنا. یہ مسلم شریف میں ہے. آگے چلتا ہوں. نام ہے اسید لکھا انہوں نے, اسید یا اسید ہو. بہرحال اسید بن اسید تابعی ہیں, وہ کسی عورت سے نقل کرتے ہیں. وہ عورت جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, ان عورت سے نقل کرتے ہیں. وہ عورت فرماتی ہیں, نام نہیں لیا ہے, اور عورت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو بیعت لی تو یہ بات پر بیعت لی کہ ہم معروف میں ان کی نافرمانی نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اچھے کاموں کا حکم دیں گے ہم اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. دوسری بات نمبر 1, ہم اس کی نافرمانی کریں معروف میں یعنی اچھے نیک کاموں میں. دوسری اللہ نخمس وجہن, چہرے کو بھی ہم نہیں نوچیں گے. جب کوئی مر جائے تو غم سے ہم چہرے کو نوچنا شروع کر دیں, وہ بھی نہیں کریں گے. ولا ندعو ویلن, وا ویلا بھی نہیں کریں گے. تیسری بات. چوتھی بات ولا نشق جیبن, آنا اپنے گریبان کو پھاڑیں گے. اب پانچویں بات اللہ ننصر شارن, آنا اپنے احوال کو بکھرا کر کے چھوڑ دیں گے کہ یعنی اور یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم بہت برے حال سے گزر رہے ہیں. یہ ساری پانچوں باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما لیا. اس میں یہ ساری بات ہوا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے نوحہ نہ کرنے کا جو ہے بیعت لیتے تھے. 2 حدیث اور باقی رہ گئی ہے. اس کی شرح پہلے گزر چکی ہے, اس میں بتاتا ہوں. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی میت جب مر جاتا ہے اور کوئی اس کے لیے کھڑا ہو کے روتا ہے اور یہ کہتا ہے واہ جبلا واہ سیدہ, کل میں تشریح بیان کیا تھا, اے میرے پہاڑ, اے میرے قوم, اے میرے سردار, اس طرح کے کوئی روتا ہے تو کہتے ہیں اس کے لیے 2 فرشتے اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے سینے پر زور زور سے مکہ مارتا ہے. کیا تم ایسا تھا دنیا میں, کیا تم ایسا تھا دنیا میں, تم پہاڑ تھا دنیا میں, یہ تم قوم کا مالک تھا دنیا میں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو مارتا ہے اور اس کو سزا دیتا ہے. یہ ترمذی میں لکھا. آخری حدیث باقی رہ گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 لوگ ایسے ہیں آج بھی جس میں کفر ہے. مسلمانوں کے قوم میں 2 لوگ ایسے ہیں جس میں کفر پایا جاتا ہے. ایک وہ ہے کہ کسی کو نسب میں تانا دے. اب اس کے مثال میں دوں, کسی کو گالی دے کہ تم اپنے باپ کا اولاد نہیں, کسی اور کی اولاد ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کے اپنے ماں باپ کے بارے میں اس نے گالیاں دی, اس کے نسب میں گالی دیا.
تو اس طرح کے جو بات بولنے والا ہے نا اس کو کہتے ہیں نسب میں تانا دینا. ایسا کہنے والے میں بھی کفر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میت پر رونے والے جو بین کر کے جو روتے ہیں نوحہ کرتے ہیں اس میں بھی کفر ہے. یہ حدیث یہاں مسلم شریف کی ختم ہو گئی, آج کے بیان کے مطابق ختم ہو گئی. آپ اس میں دو تین بات غور کرنے کی ہے جو میں پہلے بھی بیان کر دیا کل, انشاءاللہ ابھی بیان کر دیتا ہوں کہ نوحہ کرنا کفر میں سے ہے. کافر نہیں ہوتا آدمی لیکن کافرانہ سسٹم میں سے, چونکہ نوحہ اسلام سے پہلے ہوتا تھا ایام جاہلیت میں, پہلے کل گزری حدیث, تو اس لیے بہت خطرناک چیز ہے. دوسری بات قیامت میں اس کو سزا ہوگی کہ قطران کی جو ہے پوشاک ہوگا اور دیرہ جو اس کا ہوگا وہ کھجلی کا ہوگا. ایک دوسری بات یہ کہ فرشتے اس کو کہے گا کیا تم دنیا میں ایسے تھے, مکہ مارے گا اس کے سینے پر اور کہے گا کہ تم کیا ایسا ہی واقعی تم پہاڑ تھا, واقعی تم سید تھا. اس طرح کی بات نہیں. بہت یہ تین سوال جو آخری میں تین حدیث آئی نہیں, یہ بہت اسٹرانگ حدیث ہے. اس میں انسان کو کیا کیا عذاب ہو سکتا ہے وہ ساری چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وازواجہ وذریاتہ صحبہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.